اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ساری امت کو حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ آیت سورہ نور کی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں عورتوں کو مخاطب کر کے یہی تعلیم دی ہے، بلکہ کچھ دوسری باتوں کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر توجہ دلائی ہے، جس کا خلاصہ گویا کہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو کھلی رہتی ہے۔ ہاں، اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اپنے شوہروں کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنے شوہر کے والد کے پاس، یا اس طرح دیگر اور لوگوں کو شمار کرایا گیا ہے جو محرمات میں سے ہے۔ اسی طرح اس میں حکم ہے کہ اپنے غلاموں پر یا ان خدمتگاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردہ کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ مارے کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اگر سوچا جائے تو یہی احسان کتنا بڑا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی جانور بنا دیتے، پھر اس سے بھی بڑا احسان کہ مسلمان بنا دیا، ورنہ دنیا میں کثیر تعداد میں کافر موجود ہیں۔ اور پھر ایک بڑا احسان یہ فرما دیا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، جس کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ سو اللہ تعالی شانہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان احسانات کا فطری تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہے، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی شکر آوری کے ناشکری پر اتر آتے ہیں، کبھی ظاہری اعضاء سے تو کبھی باطنی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ اعضاء جو کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس میں خیانت کرنے لگتے ہیں۔ انہی اعضاء میں سے ایک عضو آنکھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عنایت فرمائی ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، یعنی کیا دیکھنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے اور کیا دیکھنے سے اس ذات نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے ہم ان سے رک جائیں، لیکن اکثر و بیشتر ان آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہمارے خالق و مالک نے دیکھنے سے منع فرما دیا ہے، جیسے غیر محرم عورتوں کو اور دیگر محرمات کو دیکھنا، خواہ وہ موبائل یا ٹی وی کی اسکرین پر ہو یا اور کسی بھی طریقہ سے۔ آج نیٹ کی وجہ سے یہ مرض زیادہ عام ہو گیا ہے، جوان تو جوان، بوڑھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں کہ دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے کیسی کیسی سجاوٹیں کرتی ہیں۔ الامان والحفیظ آج بھی حیائی کا دورہ ہے۔ دنیا کے لوگوں کی اکثریت گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، چاروں طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں، مگر اس کا ایک بہت بڑا سبب بد نظری اور نظر کی بے احتیاطی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو شیطان انسان کے ہاتھ میں دے کر پوری طرح مطمئن ہو چکا ہے۔ اب اسے کبھی کسی طاغوتی منصوبے کو بروئے کار لانے میں زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑتی۔ یہ بد نظری خود بخود اس کے آرزوؤں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت میں کوتاہی بے شرمی کی بنیاد، فتنہ و فساد کا مؤثر ذریعہ اور منکرات و معاصی کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تجربہ اور تحقیق سے یہ بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کم سے کم 70% جرائم اور فحاشیاں محض اس بنیاد پر دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہے
کہ ان کی باقاعدہ تربیت سینما ہالوں، ٹی وی پروگراموں اور ویڈیو کیسٹوں اور ایسی پارٹیوں کے ذریعے کی جاتی ہے جس میں اچھی طرح غیر محرم عورتوں کو دیکھنے اور اختلاط کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ اسی بد نظری کی پاداش میں بلند و بالا ورع و تقوی کے میناروں میں دراڑیں پڑ گئی اور ذرا سی بد احتیاطی نے زندگی بھر کے نیک کاموں پر بدنما داغ لگا دیا۔ اسلام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں جو بے حیائیوں پر روک لگانے والا ہو۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے کہ اگر صرف اس پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے۔ بد نظری کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جب کہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصویر کیوں نہ ہو، اور ایسی چیز کو دیکھنا جس سے شریعت نے روکا ہو، یہ بد نظری کی حقیقت ہے۔ بد نظری کی مذمت قرآن و احادیث میں واقع ہوئی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کر دیا گیا۔ بے شک بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حرام کام آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو کبھی عزت والا تھا آج وہ کہیں منہ نہیں دکھا سکتا۔ بد نظری کرنے والے شرفاء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے۔ بد نظری کا زبردست وبال ان پر مسلط ہوتا ہے۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بد نظری دراصل نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے: وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر اسی کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے، قیدی ہو جاتا ہے، اور خواہشات نفس کی جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت پا سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے، اگر سے اس کا مذاکرہ اس کی زبان پر کثرت سے ہو۔ بد نظری کا گناہ اور اس کی سزا کیا ہے؟ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزائیں بھی سخت ہے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا، میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی تاک میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو لائق عبرت ہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو عبداللہ ابن الجلا کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر ایک حسین صورت عیسائی لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس سے حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے چچا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حسین صورت کافر ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جلایا جائے گا؟ تو انہوں نے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تم اس بد نظری کا وبال ضرور دیکھو گے، اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو ابن الجلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وبال 40 سال بعد دیکھا کہ مجھے قرآن کریم بھلا دیا گیا۔ واقعہ سے معلوم ہوا کہ بد نظری نہایت خطرناک گناہ ہے۔ نظر کے فتنوں سے حفاظت۔ بد نظری کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی 3 جگہوں پر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کے دل میں اور اس کی شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 جگہ پر ہوتا ہے۔
اس کی گناہ میں، اس کی نگاہ میں، اس کے دل میں اور اس کی سورین میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں بند رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس سے چند عورتیں گزری تو انہوں نے اسی طرح سے اپنی آنکھیں بند کر لی، تو عورتوں نے یہی سمجھا کہ یہ نابینا ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھے پن سے پناہ مانگی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث و آثار کے اندر بد نظری کی بہت مذمت آئی ہے، لیکن آج کل جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ تو بد نظری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو دیکھا ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ جدید فرنگی ذہنیت کی سوچ یہی ہے کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھا ہی تو ہے، یہ کوئی غلط کام تو نہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ شیر اگر سامنے آ جائے اور انسان اسے صرف دیکھ لے تو صرف دیکھنے سے جسم اور جان پر کیا بنتی ہے؟ بچہ ماں کو صرف دیکھتا ہی تو ہے، اس کی محبت اور چاہت کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ سبزہ اور پھول صرف دیکھے جاتے ہیں، پھر ان کے دیکھنے سے دل مسرور اور مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ کسی کو مصیبت میں صرف دیکھتے ہی تو ہیں دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، آخر کیوں؟ زخمی اور لہو لہان کو صرف دیکھتے ہی تو ہیں پریشان، غمگین اور بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، آخر کیوں؟ کسی کی بڑی دکان، مکان، بلڈنگ، کوٹھی یا کاروبار دیکھتے ہی تو ہیں فوراً دل کے اندر حسرت، امید، حسد، رشک، بے چینی اور طمع جیسی مختلف کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو معلوم چلا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور لوگوں کو یہ برائی پر لگانے کا ایک بہت بڑا حربہ ہے۔ الغرض آنکھیں چوری کرتی ہے، ہاتھ بڑھتے ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اسی کیفیت کے پیش نظر چہرے کو ڈھانپنے والے پردے کا حکم دیتا ہے۔ مخلوط تعلیم پر ایک صاحب فرماتے تھے کہ ننگا گوشت ہو اور بھوکا بلّا ہو تو کیا وہ بھوکا بلّا گوشت سے منہ موڑ کر چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق نگاہوں کا اثر بالواسطہ دماغ اور ہارمونری سسٹم پر پڑتا ہے۔ اس نظام کے متاثر ہونے کی وجہ سے جسم کے تمام نظام متاثر ہو جاتا ہے اور بے شمار امراض و علل آدمی کے بدن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نکلسن ڈیوز کا تجربہ ہے، مشہور روحانیت کا ماہر ہے، تجربات بیان کرتے ہیں، کہتا ہے کہ نگاہیں جس جگہ جاتی ہے وہیں جمتی ہے، پھر ان کا اچھا اور برا اثر اعصاب، دماغ پر پڑتا ہے۔ بیوی، بہن اور ماں کے علاوہ کسی عورت کو دیکھنے سے اور خاص طور پر شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہارمونری سسٹم کے اندر خرابی میں نے دیکھی ہے، شاید کوئی دیکھ سکے، کیونکہ ان نگاہوں کا اثر زہریلی رطوبت کا باعث بن جاتا ہے، اور ہارمونری ایسی تیز خلاف جسم زہریلی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جس سے تمام جسم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کوئی انتہائی غریب شخص کسی انتہائی امیر آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد کی وجہ سے ہارمونز کی ایسی رطوبت ہوتی ہے جس سے اس کا دل اور اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ ایسی خطرناک پوزیشن سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہ ایک مستشرق کہہ رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسلام کے ایک حکم کے فائدے کو سمجھ رہا ہے۔ واقعی تجربات کے لحاظ سے یہ بات واضح ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے انسان ایسے ڈپریشن، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے جس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ نگاہیں انسان کے خیالات اور جذبات کو منتشر کرتی ہے اور یہ انتشار اس کی گھریلو زندگی پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو بدنگاہی یہ صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی تباہی لاتا ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان کو چاہیے کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بد نظری سے بچائے، ورنہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان احساس نہیں کرتا اور پھر انسان تباہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جنت کی ضمانت، عبادت میں حلاوت، قیامت کے دن بد نظری نہ کرنے والی آنکھیں نہیں روئیں گی۔
بد نظری سے پرہیز کرنے والے کے چہرے پر نکھار اور رونق آتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم ملتا ہے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خصوصاً نگاہوں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کے لیے ہمت اور اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔